بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 چیزوں کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ دوستو، وہ 5 چیز کون سی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 5 چیزیں بتائیں گے جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آج ہر انسان کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ میرے گھر میں کسی چیز میں برکت نہیں ہوتی۔ پیسہ تو خوب کماتے ہیں لیکن سارا پیسہ کدھر خرچ ہو جاتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو دوستو، یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ چیزیں بھی موقع پڑنے پر کم نظر آنے لگتی ہیں۔ دوستو، بے برکتی کی کچھ علامتیں یہ ہوتی ہیں۔ پیسے میں برکت نہیں ہوتی، گھروں میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور سارا پیسہ اسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے۔ گھر کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک مصیبت سے نجات ملے تو دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور برکت کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کمائی بڑھ جائے گی یا ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، بلکہ برکت تو اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جتنا ہم کما رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں جو چیز موجود ہے اسی میں ہمارے سارے کام نکل جائیں اور گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو آئیے دوستو، اب ہم آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی وجہ سے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 1، کھانا کھاتے وقت شریعت کی چیزوں کا خیال نہ رکھنا۔ دوستو، کھانا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم اسی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے کچھ آداب سکھلائے ہیں کہ جب بھی کھانا کھایا جائے تو بیٹھ کر کھایا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے، اور کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لیے جائیں۔ لیکن آج ہم لوگ کھانے میں کچھ ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، جیسے کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یا جوتے پہن کر کھانا کھانا، یا ننگے سر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دینا، اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے بیٹھ جانا۔ نمبر 2، مہمان کی قدر نہ کرنا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر آنے والے مہمان کی قدر نہ کرنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو بے خوش ہونے کی بجائے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں اس مہمان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، رات کو سونے کا انتظام کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں تو ان کے گھروں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، نماز قضا کر کے پڑھنا۔ دوستو، بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اور وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اسے قضا کر دیتے ہیں۔ گھروں کی عورتیں اس مسئلے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتی ہیں، وہ سوچتی ہیں پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ ہمیں ایسے کام میں مصروف کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جیسے ہی اذان ہو تو سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھیں اور پھر دوسرے کام کریں۔ مرد حضرات بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج ہم تو نماز قضا کرنا تو چھوڑو، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھنے جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ نمبر 4، جھوٹ بولنا۔ ہاں دوستو، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو باتوں میں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ان کو اس بات پر ٹوکا جائے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو مزاق کر رہے تھے۔ تو دوستو، جھوٹ ایک ایسا سنگین گناہ ہے، مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے خود کو جھوٹ جیسی سنگین بیماری سے بچائیں۔
تاکہ ہمارے گھروں کی برکت ختم نہ ہونے پائے۔ نمبر 5، گانے سننا۔ ہاں دوستو، گانے سننے کی وجہ سے بھی گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ ہم جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے گھروں میں برکت کیسے ہوگی۔ آج کل تو ایسے گانے بنا دیے گئے ہیں کہ جنہیں سننے کی وجہ سے لوگ اسلام سے نکل سکتے ہیں، اس لیے خود کو اس گناہ سے بچائیں۔ دوستو، یہ پوری 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر کسی نے دعا تعویذ کروا دیا ہے اور اسی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں پر یا ہماری دکانوں پر یا ہمارے کاروبار پر کوئی بھی دعا تعویذ نہیں کرا سکتا۔ ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب ہمارے گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دکانوں میں اور ہمارے کاروبار میں اور ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے دوستو، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ ایسی زندگی نہ گزاریں کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے اور شیطان کو خوش کریں گے تو ہمارے گھروں میں کبھی برکت نہیں ہوگی اور مرتے دم تک پریشان ہی رہیں گے۔ دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔